اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما يقع الاشتباه في الباقی والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضی التحکیم هي شروط قاضی المنصوب اجمع من غیر استثناء۔ قاضی منصوب کے شرائط قاضی تحکیم میں بھی لازم ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یاد ہے نا؟ کل والا گفتگو ہے۔ تو مصنف نے اپنی عبارت میں الا فی قاضی تحکیم فرمایا کہ مذکورہ شرائط قاضی تحکیم میں ضروری نہیں ہے۔ شہید ثانی کا کہنا ہے کہ یہ عبارت ظاہری معنی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود مصنف نے کتاب دروس میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو بھی قاضی منصوب کی شرائط ہے وہی قاضی تحکیم کے لیے ہے، تو یہاں پہ استثناء کیوں کیا؟ اور اسی طرح محقق حلی نے کتاب شرائع میں اور علامہ نے اپنی کتابوں میں اور علامہ کا بیٹا جناب فخر المحققین نے شرح قواعد میں بھی واضح طور پر فرمایا ہے کہ جتنے شرائط قاضی منصوب کے لیے ہے وہی قاضی تحکیم کے لیے بھی ہے۔ اب اس استثناء کا کیا مطلب ہوگا؟ الا فی قاضی تحکیم کہا مصنف نے، تو اس کا کوئی مفہوم ہونا چاہیے۔ تو شہید ثانی اس عبارت کے لیے دو توجیہ پیش کرتے ہیں، دو وجہ اور دو معنی کرتے ہیں، جس طریقے سے مصنف کی عبارت دوسرے علماء کے فتویٰ سے مطابق ہو سکے۔ تو پہلی توجیہ شہید ثانی فرماتے ہیں، اس طرح ہم توجیہ کریں گے کہ یہاں الا جو استعمال ہوا ہے، استثناء کیا ہے، وہ مجموع شرائط سے استثناء قرار دیں گے۔ مطلب یہ ہوگا کہ پہلے جتنے بھی شرائط قاضی منصوب کے لیے بتایا ہے ان شرائط کا مجموعہ ایک طرف رکھیں گے، پھر الا فی قاضی تحکیم، الا کے ذریعے سے مذکورہ شرائط کا مجموعہ قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے، اس طرح مطلب ہوگا۔ مجموعہ لازم نہیں ہے کا مطلب یعنی ان شرائط میں سے ایک شرط لازم نہ ہو پھر بھی مجموع تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مجموعہ کل ہے۔ کل اگر ایک جز منتفی ہو تو کل منتفی ہوتا ہے، تو یہاں مستثنی منہ مجموع شرائط ہے۔ اگر ان مجموع شرائط میں سے ایک شرط بھی قاضی تحکیم میں لازم نہ ہو تو قاضی تحکیم میں مجموع شرائط لازم نہیں ہوگا، مطلب گزشتہ شرائط کا جو مجموعہ ہے وہ قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے۔ اما ایک ایک کر کے تمام شرائط کا منتفی کرنا یہ مراد نہیں ہے۔ اب قاضی تحکیم میں ایک شرط لازم نہیں ہے، وہ تو واضح ہے، وہ کیا ہے؟ مصنف کی پہلی عبارتوں سے واضح ہے کہ قاضی تحکیم نے قاضی منصوب کی شرائط میں سے ایک شرط امام کی طرف سے معین ہونا، نصب ہونا، یہ قاضی منصوب کی شرائط میں سے تھا۔ اگرچہ مصنف نے واضح الفاظ میں یہ نہیں بتایا کہ قاضی منصوب کی شرائط میں سے ایک امام اس کو معین کرے، یہ واضح نہیں ہے، پھر بھی مصنف کی عبارات سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ قاضی منصوب کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امام کی طرف سے وہ منصوب ہو۔ اما قاضی تحکیم میں منصوب ہونا لازم نہیں ہے، تو وہی ایک شرط جو ہے قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے۔ تو جب ایک شرط قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہوا تو قاضی منصوب کے شرائط کے مجموعے سے ایک شرط مستثنی ہو جائے گا، تو قاضی تحکیم کے تمام شرائط قاضی منصوب کے تمام شرائط قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے۔ تو ایک مفہوم یہی ہوا کہ قاضی منصوب میں جتنے شرائط بتائے اس کا مجموعہ قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے۔ وہی ایک شرط جو قاضی منصوب میں ضروری تھی وہ کون سی شرط تھی؟ منصوب ہونا، امام کی طرف سے معین ہونا۔ تو یہ معین ہونے والی بات قاضی تحکیم میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ قاضی تحکیم وہ بندہ ہے جو دونوں طرفین اپنی مرضی سے معین کرتے ہیں، اگرچہ امام نے معین نہیں کیا ہو۔ اما باقی تمام شرائط قاضی تحکیم میں لازم ہے، باقی بالغ ہونا، عاقل ہونا،
مجتہد ہونا اور غلبہ حفظ ہونا، عادل ہونا، یہ تمام شرائط قاضی تحکیم میں بھی لازم ہے۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ اور دوسرا مطلب ہم شہید اول کی عبارت کے یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جس طرح قاضی تحکیم میں منصوب ہونا شرط نہیں ہے، اسی طرح بصر اور کتابت بھی ضروری نہیں ہے۔ بس اس طریقے سے 3 شرائط قاضی تحکیم میں مستثنی ہوں گے۔ بصر اور کتابت قاضی منصوب میں شرط ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں کل اختلافات ہو گئے تھے اور وہ ذکر ہوا تھا۔ تو بعض علماء نے بصر اور کتابت قاضی منصوب کے لیے شرط مان لیا تھا، انہوں نے ادلہ پیش کیا، اور بعض علماء نے بصر اور کتابت قاضی منصوب کے لیے شرط نہیں مانا، انہوں نے بھی استدلال کیا۔ تو شہید کی نظر میں، شہید اول کی نظر میں ممکن ہے، شہید ثانی کہہ رہے کہ ممکن ہے، احتمال ہے یہ مطلب بھی ہو کہ قاضی تحکیم میں بصر و کتابت بھی لازم نہیں ہے۔ تو بصر و کتابت قاضی تحکیم میں کیوں لازم نہیں ہے؟ تو مطلب واضح ہے، کیونکہ قاضی منصوب کے لیے بصر و کتابت اس لیے لازم ہے کیونکہ قاضی منصوب کے پاس تمام مقدمات، تمام وقائع اور شہر کے جتنے بھی اختلافات ہیں اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا مشکل ہے، اس لیے کتابت شرط ہے۔ اور قاضی منصوب کے پاس بہت سارے لوگ آ کے مقدمے کے لیے، قضاوت کے لیے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو پہچاننے کے لیے بصر ہونا چاہیے۔ اما قاضی تحکیم تو ایک واقعے میں قاضی بن جاتا ہے، تو ایک واقعے کو یاد رکھنا بھی آسان ہے اور مدعی اور مدعی کو پہچاننا بھی آسان ہے، اور اس پر جو ہے گواہ رکھ سکتے ہیں۔ تو قاضی تحکیم میں بصر و کتابت بھی مصنف کی نظر میں شرط نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ قاضی تحکیم میں بصر و کتابت شرط نہ ہونے کی یہ ہے کہ شہید ثانی فرماتے ہیں بصر و کتابت قاضی منصوب میں شرط ہونے میں اختلاف ہو گئے، بعض علماء نے شرط نہیں مانا۔ تو جب قاضی منصوب میں بصر و کتابت شرط نہ ہو تو بطریق اولا قاضی تحکیم میں بصر و کتابت شرط نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ 3 شرائط، نتیجہ یہ ہوا 3 شرائط قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے۔ ایک تو تولیت یا نصب ہونا، امام کی طرف سے نصب ہونا قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے، دوسرا بصر، تیسری کتابت۔ اما مذکر ہونا، آیا قاضی تحکیم مذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا۔ اختلاف نقل نہیں ہوا کا مطلب یعنی ذکوریت شرط نہ ہونے کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ذکوریت ہونا چاہے، مذکر ہونا چاہے، کسی عورت کو قاضی تحکیم نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ احتمال ہے ذکوریت کی شرط بھی قاضی تحکیم میں شرط نہ ہو، چونکہ قاضی تحکیم وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جو طرفین اپنی رضایت سے معین کرتے ہیں۔ تو جب رضایت سے معین کرتے ہیں تو کسی عورت کو بھی اپنے لیے حکم اور منصف بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے، آخر میں کہہ رہے اگرچہ احتمال ہے۔ بس یہ مطالب مصنف کی عبارت کی وضاحت تھی، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وعلم کے بعد شہید ثانی ایک اہم نقطہ بتا رہا ہے قاضی تحکیم کے بارے میں۔ وہ قاضی تحکیم زمان غیبت میں قابل تصور نہیں ہے۔ کل والے بحث میں بھی قاضی تحکیم کے بارے میں اشارہ ہوا تھا۔ قاضی تحکیم کی تعریف میں جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ قاضی تحکیم فقط زمان حضور میں قابل تصور ہے۔ امام حاضر ہو، امام کی طرف سے قاضی منصوب ہو اور طرفین قاضی منصوب کو چھوڑ کر کسی بندے کو اپنی طرف سے قاضی بنائے تو اس کو قاضی تحکیم کہتے ہیں۔ اما زمان غیبت امام میں، آج کل کے دور میں قاضی تحکیم قابل تصور نہیں ہے۔ کیونکہ قاضی تحکیم جو آپ بنانا چاہتے ہیں اگر وہ مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچا تو اصلاً قاضی ہی نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بندہ جس کو آپ قاضی تحکیم بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ اجتہاد کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، وہ تو امام کی طرف سے نصب عام، زمان غیبت میں نائب عام ہونے کے لحاظ سے قاضی ویسے ہے، ویسے بھی منصوب ہے امام کی طرف سے، تو اس کو قاضی تحکیم کہنا درست نہیں ہے۔ بس یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ابھی عبارت ہم پڑھیں گے، یہاں سے ہم نے کل چھوڑ دیا تھا وَإِنَّمَا يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ فِي الْبَاقِي۔
کچھ شرائط قاضی تحکیم میں لازم ہے، بالغ ہونا، عاقل ہونا، طہارت مولد ہونا، غلبت حفظ ہونا، عادل ہونا، یہ سب ضروری ہے۔ اما ایک دو شرائط میں اشتباہ اور اختلاف واقع ہوا تھا، یعنی جیسا کہ کل پڑھا ہے بصر و کتابت میں اختلاف ہوا۔ والمصنف فی الدروس قطع بأن شروط قاضی التحکیم ہی شروط القاضی المنصوب اجمعا من غیر استثناء، اور خود مصنف نے کتاب دروس میں یقین کیا ہے، قطع اور پکا فتویٰ دیا کہ جو بھی قاضی تحکیم کے شرائط ہے وہی شرائط ہے جو قاضی منصوب کی شرائط ہوتے ہیں۔ قاضی منصوب کی شرائط مکمل قاضی تحکیم میں بھی ہے، من غیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے، یعنی تمام قاضی منصوب کی شرائط تمام قاضی تحکیم کے شرائط شمار ہوتے ہیں۔ تو خود مصنف نے یہ کہا، تو یہاں کتاب لمع میں الا فی قاضی تحکیم کے کر استثناء کیوں کیا؟ اسی طرح وَكَذَلِكَ قَطْعَ بِهِ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ وَالْعَلَّامَةُ فِي كُتُبِهِ، اسی طرح یقین اور پکا فتویٰ دیا ہے، یقینی فتویٰ دیا علامہ نے اپنی کتابوں میں، اور محقق نے کتاب شرائع میں بھی یہی فتویٰ دیا، مطلب قاضی تحکیم کی شرائط قاضی منصوب کی شرائط ایک جیسے ہے۔ وَوَلَدُهُ فَخْرُ الْمُحَقِّقِينَ فِي الشَّرْحِ، یعنی وَوَلَدُهُ یہ قطع کے فاعل پر عطف ہے، یعنی قطع بِهِ وَلَدُهُ، علامہ کا بیٹا جناب فخر المحققین نے بھی کتاب شرح قواعد میں اسی بات کی وضاحت کی ہے اور یقین کیا ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ، اب یہاں سے فخر المحققین کی عبارت نقل کرے، فخر المحققین نے اپنی کتاب شرح قواعد میں اس طرح فرمایا، فَإِنَّهُ قَالَ، بے شک فخر المحققین نے کہا، فیہ، اس کتاب شرح میں، شرح سے مراد وہی اپنے والد محترم علامہ ہلی کی کتاب قواعد کی شرح اس کے بیٹے نے لکھا ہے شرح قواعد، تو اس شرح قواعد میں فخر المحققین نے فرمایا التحکیم الشرعی، تحکیم شرعی سے مراد ہوا ان یحکم الخصمان واحداً، دونوں طرفین جو لڑنے والے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں، وہ دونوں ایک بندے کو حکم بنائے، اپنا قاضی بنائے، جامعا لشرائط الحکم، اور اس قاضی کے اندر، اس بندے کے اندر حکم اور قضاوت کے تمام شرائط جمع ہو، سوا نص من لہ تولیتہ شرعا علیہ بولایت القضاء، فقط ایک چیز اس قاضی تحکیم میں نہیں ہے، وہ یہ ہے سوا نص من، اس شخصیت کی نص نہیں ہے، من سے مراد امام مراد ہے، امام کے وضاحت و صراحت نہیں ہے جس کے لیے حکم اور قضاوت کے نصب کرنے کی ذمہ داری ہے شرعی طور پر، علیہ یعنی اس قاضی پر وضاحت اور صراحت نہیں کیا ہے امام نے، بولایت القضاء، قضاوت کی سرپرستی کے بارے میں، بولایت القضاء متعلق تولیت ہے، اور علیہ کی ضمیر لوٹاؤ قاضی یا قاضی تحکیم، قاضی تحکیم کے اوپر فقط امام نے وضاحت و صراحت نہیں کیا ہے، فقط یہی نصب جو ہے کم ہے، باقی تمام شرائط قاضی تحکیم میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فخر المحققین کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے شہید ثانی مصنف کی عبارت کو درست کرنا چاہتے ہیں، مصنف نے اس لمحہ میں الا کے ذریعے سے استثناء کیوں کیا؟ سوال یہی تھا، چونکہ قاضی تحکیم کے شرائط قاضی منصوب کی شرائط تو ایک جیسے ہو گئے، تو الا فی قاضی تحکیم کرنے کا کیا مطلب؟ الا کے ذریعے سے استثناء کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو شہید ثانی عبارت کو درست کرنا چاہتے ہیں، وَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ عَلَى ذَلِكَ، ممکن ہے اس عبارت کو اسی مطلب پر، یعنی فخر المحققین کے قول پر حمل کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ بِجَعْلِهِ اسْتِثْنَاءً مِنْ اعتبار جمیع الشرائط كلها، اس لحاظ سے کہ شہید اول کے عبارت کو قرار دیتے ہوئے استثناء من اعتبار جمیع الشرائط كلها، تمام شرائط کے مجموعے سے استثناء قرار دیتے ہوئے محقق کے فخر المحققین کی عبارت پر حمل کر سکتے ہیں۔ التی من جملتها تولیتہ، اور ان مجموع شرائط میں سے ایک شرط امام کی طرف سے نصب ہونا ہے،
منصوب ہونا بھی قاضی کی شرائط میں سے ہے، اور الا فی قاضی تحکیم کا مطلب یہ ہوگا کہ قاضی تحکیم میں فقط وہی ایک شرط لازم نہیں ہے، یعنی امام کی طرف سے نصب ہونا لازم نہیں ہے۔ المدلول علیہ بقولہ اولا او نائبہ پڑھو۔ اور اب یہاں پہ امام کی طرف سے نصب ہونا، قاضی منصوب میں شرط ہونا کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ مصنف نے واضح طور پر شرائط کی فہرست میں تو بیان نہیں کیا، بلکہ مصنف کی عبارت کے اشارے سے سمجھ میں آتا ہے۔ المدلول علیہ جس پر دلالت کی جاتی ہے، بقولہ اولا مصنف کے پہلے قول کے ذریعے سے، او نائبہ کہا، ثم قولہ پھر اس کے بعد مصنف کے ایک اور قول سے بھی یہ بات واضح ہے، وَثَبَتَتْ وِلَایَةُ الْقَاضِی، مصنف نے یہ بھی کہا کہ قاضی کی سرپرستی ثابت ہوتی ہے۔ کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ دو عادل کی گواہی سے یا شیعہ کے ذریعے سے۔ اس طرح مصنف نے بعد میں عبارت لایا، اس کے بعد ثم ذکر باقی الشرائط، پھر مصنف نے وَثَبَتَتْ وِلَایَةُ الْقَاضِی کے بعد باقی شرائط بیان کرنا شروع کیا، باقی شرائط ذکر کیا۔ تو اس پوری عبارت کا مضمون یہ نکلتا ہے کہ شرائط میں سے ایک امام کی طرف سے نصب ہونا بھی ہے، امام کی طرف سے منصوب ہونا بھی قاضی منصوب کی شرائط میں سے ہے۔ پس فیصیر التقدیر انه یشترط فی القاضی اجتماع ما ذکر الا قاضی تحکیم۔ پس مصنف کی عبارت کی تقدیر یہ ہے کہ مصنف کی عبارت کو آپ ٹھیک طریقے سے معنی کریں تو فیصیر التقدیر، تقدیر یہ ہوگا کہ انه یشترط فی القاضی اجتماع ما ذکر، کہ قاضی کے اندر ما ذکر تمام شرائط کا ہونا شرط ہے، الا قاضی تحکیم، مگر قاضی تحکیم میں شرط نہیں ہے، فلا یشترط فیہ اجتماعها، پس قاضی تحکیم میں مذکورہ تمام شرائط کا جمع ہونا شرط نہیں ہے، جمع ہونا شرط نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ تو جمع کا معنی کب سے دکھاتا ہے؟ جب وہ پورا شرائط ایک جگہ پر اکٹھا ہو، اگر ان میں سے ایک شرط الگ ہو جائے تو مجموع ختم ہو جائے گا۔ مجموع یا کل جو ہے ایک جز کے منتفی ہونے سے کل منتفی ہوتا ہے۔ لصحتہ بدون تولیت، کیونکہ قاضی تحکیم صحیح ہے، قاضی تحکیم کی قضاوت کرنا درست ہے بدون تولیہ، امام کی طرف سے نصب کیے بغیر۔ امام نصب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر امام نصب کرے تو وہ تو قاضی منصوب شمار ہوگا۔ قاضی تحکیم کی تعریف میں بھی یہی کہا کہ قاضی تحکیم وہ بندہ ہے جو طرفین اپنی مرضی سے معین کرتے ہیں۔ وَهَذَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِفَتْوَى الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ، شہید ثانی کہہ رہے کہ یہی معنی جو اب ہم نے کیا ہے، یہ توجیہ جو پیش کیا ہے وہ مصنف کے فتویٰ اور علماء کے فتویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یہ بہت زیادہ مناسب ہے، اور مصنف کی عبارت درست کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِفَتْوَى الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ، اور یہی معنی، یہی توجیہ زیادہ مناسب ہے مصنف کے فتویٰ اور علماء کے فتویٰ کے ساتھ۔ وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ، اور اس کے بعد دوسری توجیہ بیان کرے شہید ثانی، اور ممکن ہے، اما یہ احتمال جو ہے وہ احتمال بعید ہے، یہاں جو توجیہ پیش کر رہی ہے وہ مناسب نہیں، یہاں دور احتمال ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اَيُسْتَثْنَى مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَمْرٌ آخَرُ، شرط مذکور کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی استثناء کرے۔ شرط مذکور تو ہم نے ایک شرط تو پہلے استثناء کیا، وہ امام کی طرف سے نصب ہونا، امام کی طرف سے نصب ہونا قاضی تحکیم میں ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو استثناء کرے، وہ کیا ہے؟ بِأَلَّا يَعْتَبِرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِيهِ الْبَصَرَ وَالْكِتَابَةَ، کہ یہاں مصنف قاضی تحکیم میں بصر و کتابت کو بھی معتبر نہ جانے، یعنی مصنف جس طرح قاضی تحکیم میں تولیت اور نصب کو بھی شرط نہیں مانتا ہے، اسی طرح بصر و کتابت کو بھی شرط نہیں مانتا۔ بِأَلَّا يَعْتَبِرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا، یہاں قاضی تحکیم میں مصنف معتبر نہیں جانتے ہیں، فیہ کی ضمیر قاضی تحکیم کی طرف اٹھاؤ، قاضی تحکیم میں کیا شرط نہیں مانتے ہیں؟ بصر و کتابت کو شرط نہیں مانتے ہیں،
کیوں بصر و کتابت قاضی تحکیم میں کیوں ضروری نہیں مانتے ہیں؟ لأن حکمہ فی واقعۃ او وقائق خاصہ، کیونکہ قاضی تحکیم کا حکم ایک واقعے میں ہوتا ہے یا چند گنے چنے واقعے میں ہے۔ تمام معاملات تو قاضی تحکیم کے پاس تو نہیں ہے نا، تمام شہر میں جو واقع ہوتے ہیں، جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں، وہ سب تو قاضی منصوب کے پاس آتا ہے۔ قاضی تحکیم کے پاس صرف ایک واقعے کا فیصلہ ہے یا دو واقعے کا فیصلہ سنانا ہے۔ لأن حکمہ فی واقعۃ او وقائق خاصہ، بے شک قاضی تحکیم کا ایک واقعے میں یا چند خاص واقعے میں حکم لگانا یمکن ضبطھا بدونہما، اس کو یادداشت کرنا بصر و کتابت کے بغیر بھی ممکن ہے۔ یہ ہو گیا۔ او لا یجب علیہ ضبطھا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً اس کو یادداشت کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ قاضی تحکیم پر یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو لکھ کر جو ہے اپنے پاس رکھے، کیونکہ لأنہ قاض تراض من الخصمین، کیونکہ یہ ایسا قاضی ہے جو خصمین کی طرف سے راضی ہو گئے ہیں، خصمین اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی لکھے تو خصمین راضی ہے، کہتے بھائی آپ جو بھی کریں ہم راضی ہیں۔ فقط قدم علی ذالک، اور بے شک خصمین نے اسی بات پر اقدام کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے جو بھی آپ فیصلہ سنائے، آپ لکھیں یا نہ لکھیں، آپ طرفین کو پہچانے یا نہ پہچانے، ہمیں قبول ہے، قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ ومن اراد منہما ضبط ما یحتاج الیہ اشہد علیہ، اب ان دو خصمین میں سے ایک بندہ چاہے کہ بھائی ان چیزوں کو لکھنا چاہیے یا اس کو معین کرنا چاہیے تو وہ خود گواہ لائے گا۔ مثلا زید و عمر نے دونوں مل کر بکر کو قاضی تحکیم بنا دیا، تو بکر تو دیکھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، تو اگر زید و عمر میں سے ایک چاہے کہ یہ باتیں یادداشت ہو جائے، فائل میں ضبط ہونا چاہیے، تو وہ خود جو ہے اس کام کا انجام دے گا، اس کام کو خود انجام دے گا، اقدام کرے گا، کسی بندے کو لا کے لکھوائے گا یا کسی کو گواہ رکھے گا۔ قاضی تحکیم پر لازم نہیں ہے ان چیزوں کو یادداشت کرنا۔ واضح ہے نا مسئلہ؟ ومن اراد منہما ضبط ما یحتاج الیہ، اور ان دو خصمین میں سے جو بھی ضبط کرنا چاہتے ہیں، ضبط کا مطلب یعنی چیزوں کو محفوظ کرنا، یادداشت کرنا۔ ایک تو اردو میں ضبط کرنا ہوتا ہے، کسی مال کو قبضہ کرنا، جو ضبط کرنا مراد نہیں ہے، یہ ضبط عربی والا ضبط ہے جس میں چیزوں کو محفوظ کرنا، آج کل کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، سیو کرنا۔ سیو، آپ فائل میں چیزوں کو سیو کرتے ہیں، تو اگر سیو کرنا خصمین میں سے کوئی چاہتا ہے تو اشہد علیہ، اس پر گواہ رکھے گا۔ کون گواہ رکھے گا؟ وہی بندہ جو چاہتا ہے وہی گواہ لائے گا۔ ما ان فی الشرطین خلافا فی مطلق القاضی ففیہ اولا بالجواز، شہید ثانی کہہ رہے کہ قاضی تحکیم میں بصر و کتابت شرط نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بصر و کتابت مطلق قاضی میں شرط ہونے میں اختلاف ہے، تو قاضی تحکیم میں بصر و کتابت نہ ہونا تو بطریقہ اولا ہے۔ جب قاضی منصوب میں بصر و کتابت شرط ہونا یا نہ ہونے میں علماء میں جھگڑا ہوا ہے، نہیں ہوا، بعد نے شرط نہیں ہے کہا، تو قاضی تحکیم میں بصر و کتابت شرط نہ ہونا بطریقہ اولا ثابت ہوگا۔ ما ان فی شرطین خلافا فی مطلق القاضی، ساتھ اس کے کہ ان دو مذکورہ شرائط کے بارے میں مطلق قاضی میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو ففیہ اولا، قاضی تحکیم میں یہ شرط نہ ہونا اولا ہے۔ ففیہ اولا بالجواز، بالجواز کا مطلب یعنی قاضی تحکیم میں بصر و کتابت کے بغیر قاضی تحکیم بننا جائز ہونا اولا ہے۔ کیوں؟ لانتفاء المانع الوارد فی العام، کیونکہ وہ معنی جو رکاوٹ ہے وہ منتفی ہے جو قاضی منصوب میں وارد ہوا ہے۔ قاضی منصوب میں بصر و کتابت کے بغیر جو مشکل پیش آتا ہے، یہ مشکل یہاں پہ پیش نہیں آنے والی ہے۔ لانتفاء المانع، وہ معنی منتفی ہے، الوارد فی العام، عام سے مراد ہے نا قاضی منصوب، قاضی عام۔ قاضی عمومی میں بصر و کتابت کے بغیر جو مشکلات کھڑا ہے، ان مشکلات کے منتفی ہونے کی وجہ سے۔ اب قاضی عام میں کیا مشکل ہے؟ بکثرت الوقائع، بکثرت الوقائع، واقعات اور
مقدمات اور اختلافات زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہ عسر ضبط بدونہما، اور ان تمام واقعات کو، حادثات کو بصر و کتابت کے بغیر محفوظ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے قاضی منصوب میں بصر و کتابت کو معتبر جانا ہے۔ وہ بھی بعض علماء نے معتبر جانا، ہاں تمام علماء نے تو معتبر نہیں جانا، لیکن قاضی تحکیم میں چونکہ ایک واقعہ اور یا ایک دو واقعوں سے مربوط بحث ہے، اسی لیے قاضی تحکیم میں بصر و کتابت بھی شرط نہیں ہے۔ وَأَمَّا الذُّكُورِيَّةُ، اما مذکر ہونا، قاضی تحکیم آیا عورت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ یہاں آخر میں چھیڑا ہے، وَأَمَّا الذُّكُورِيَّةُ فَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ فِيهَا خِلَافًا، اس ذکوریت کے بارے میں کسی نے خلاف کو نقل نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ قاضی تحکیم میں بھی مذکر ہونا شرط ہونی چاہیے، عورت نہیں بن سکتی ہے۔ وَيَبْعُدُ اختصاص قاضی تحکیم بعدم اشتراطها، اور شہید ثانی کہہ رہے کہ بعید ہے کہ قاضی تحکیم کو عدم ذکوریت کے ساتھ معین کرنا، مخصوص کرنا۔ مطلب ہم کہیں باقی تمام قاضیوں میں مذکر ہونا شرط ہے، قاضی تحکیم میں مذکر ہونا شرط نہیں ہے، یہ کہنا بعید ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا، آخر میں شہید کہہ رہے کہ اگرچہ احتمال ہے قاضی تحکیم میں مذکر کی شرط نہ ہو، وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا إِلَىٰ اسْتِثْنَائِهَا، اب شہید ثانی کہہ رہے کہ یہاں مصنف کے لیے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ یہاں پہ ذکوریت کو الگ استثناء کرے، کیونکہ لأن الاستثناء هو المجمول الافراد، کیونکہ یہاں یعنی مصنف کا مقصد مجموع سے استثناء کرنا ہے، شرائط کے فرد کو استثناء کرنا مراد نہیں ہے۔ جس طرح مصنف کی عبارت کی ہم نے توجیح کیا، یہی توجیح درست ہے کہ مصنف نے الا فی قاضی تحکیم کہہ کر قاضی منصوب کے شرائط کے مجموعے کو توڑنا چاہتے ہیں، اما ایک ایک شرط کو منتفی کرنا مصنف کا مقصد نہیں ہے۔ بس یہ دو لائن باقی رہ گیا ہے، جلدی پڑھیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ قَاضِي التَّحْكِيمِ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا، جان لو قاضی تحکیم زمان غیبت میں بطور مطلق قابل تصور نہیں ہے۔ قاضی تحکیم زمان حضور میں قابل تصور ہے، زمان غیبت میں قابل تصور نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا نَفَذَ حُكْمُهُ بِغَيْرِ تَحْكِيمٍ، کیونکہ زمان غیبت میں جس بندے کو آپ قاضی بنانا چاہتے ہیں اس کی دو حالت ہے، اگر وہ مجتہد ہے تو نفذ حکمہ بغیر تحکیم، اس کا حکم تحکیم کے بغیر بھی نافذ ہے، یعنی اگر مجتہد ہو زمان غیبت میں تو وہ نائب عام ہے، امام کی طرف سے منصوب ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ بندہ مجتہد نہ ہو تو لم ينفذ حکمہ مطلقاً، تو اس کا حکم مطلقاً نافذ نہیں ہے۔ نافذ مطلقاً کا مطلب یعنی کیا ہے، آپ اس کو حکم بنائے، تحکیم بنائے یا نہ بنائے، ہر صورت میں اس غیر مجتہد کا فتویٰ قابل نفوذ نہیں ہے۔ اجماعاً تمام علماء اتفاق ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ جَمْعِهِ لِلشَّرَائِطِ حَالَ حُضُورِهِ علیہ السلام، اور بے شک قاضی تحکیم تحقق ہوتا ہے شرائط مکمل اس میں جمع ہو حالت حضور امام میں، اور فقط یہ فرق ہو کہ امام نے اس کو نصب نہیں کیا، امام نے اس کو معین نہیں کیا، یہی فرق پایا جاتا ہے، باقی تمام شرائط اس میں بھی موجود ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ٹائم ختم ہوا اس لیے